سارے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین و صحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رل کے پڑھو درود شریف۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے بھائیوں، اگر درود شریف آتا ہے تو وہ پڑھو، میری تقریر سننے سے زیادہ فائدہ درود پڑھنے میں ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ تقریر کا مطلب کیا ہے؟ خطیب خطاب کرتا ہے، مقرر تقریر کرتا ہے، مصنف تصنیف لکھتا ہے، محرر تحریر کرتا ہے، اور شیخ الحدیث درس حدیث دیتا ہے، تو زور کس چیز کا مارتا ہے کہ حضور پر درود پڑھو، حضور سے محبت کرو، حضور سے نسبت قائم کرو۔ تو یہ اتنی تقریر تو تقریراں سن کے بھی اس آیت درود تے اسی درود نہ پڑھ سکاں تو پھر تو کیتی کرتی خوب محمد سکہ بڑیاں زردہ۔ یہ درود شریف پڑھنے والا میرے نام وچ تھوڑی برکت ہے، یا میرے تقریر وچ برکت ہے، یا میرے وجود وچ برکت ہے، کملے او برکت ساری آمنہ دے لال دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کملے او برکت ساری، اے اللہ، اے قسم پروردگار دی، اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ تیرے نا دا بندہ محفل وچ بیٹھ جائے پوری محفل نو بخش دیاں گا۔ تو جس محمد نامی بندہ فرمایا اگر کسی جرگے میں بیٹھے تو اس کا انجام بخیر ہوگا، اگر محمد نامی بندہ کسی قبرستان میں دفن ہو جائے تو ساری قبرستان والوں کی مغفرت ہو جائے، اگر کسی گھر کے اندر محمد نامی بندہ ہو تو گھر میں خیر و برکت ہوگی، اور فرمایا اگر کسی دسترخوان پر محمد نامی بندہ بیٹھ جائے تو روٹی کبھی کم نہیں ہوگی۔ ہون دسو گل ساری، اے سارے بولو گل ساری سرکار دیئے نہیں، یعنی مزہ نہیں نہ آیا، مجمع سارا تلا جا بالکل تو اصل میاں جی تقریر کرنی، بولو گل ساری۔ ایک منٹ جی، اے تسا سنے نا مولا علی دے ذکر، مولا علی دے ذکر سنے، سیدہ زہرا پاک دے سنے، حضور حضرت ابوبکر صدیق دے سنے، یہ سارے کس نوازے؟ بولو، صدیق اکبر نے کس کی تصدیق کی، اور مولا علی نے کس کی نالین سینی کی، اور سیدہ کس کی لخت جگر ہیں، حسن کس کے نواسے ہیں، عمر پاک نے کس کے دشمنوں کا گلا کاٹا ہے، عثمان کس کے قدموں کو گن کر صدقہ کرتے رہے ہیں۔ وہ کلیجے دیو ٹکڑے ہو پاویں مشرق دی کرو پاویں مغرب دی کرو، 100 گز رسا سرے تے گنڈ، گل ساری سرکار دیئے، تو آپ کی قسمت میری تقریر سے نہیں بدلے گی، درود مصطفیٰ سے بدلے۔ اللہ، واہ 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 واہ۔ آپ بولو درود شریف پڑھو، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی، سارے پڑھو منہ کھولو، وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ جب تک جڑا بندہ درود نہیں پڑھے گا اس کی قسمت کے تالے کھلیں گے۔ اے میں تمہیں دسا، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ پاک کو کیتی گئی، فرمایا یا موسیٰ اتریدو ان اکونا اقرب الیکا من سمعکا الی اذنکا ومن بصرکا الی عینکا ومن وسواسک قلبکا الی قلبکا ومن روحکا الی بدنکا۔ فرمایا موسیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے قریب ہو جاؤں، اور اتنا قریب ہو جاؤں کہ جتنی قریب تیری سماعت بھی نہیں ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، اور جتنا قریب تیری آنکھ کی روشنی ہے اس سے بھی قریب ہو جاؤں، اور جتنا قریب تیرے دل کا خیال ہے اس سے بھی قریب ہو جاؤں۔ نہیں بلکہ جتنے قریب تیری جان ہے تیرے جسم کے اس سے بھی قریب ہو جاؤں۔ آج کی پروردگارہ یہی چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر یہ چاہتا ہے تو پھر صبح شام محمد پر درود و سلام۔
الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ. جب تک آپ اس بات کو سمجھو گے نہیں کہ گل حضور دیئے اے لڑائیاں جو پہ رہو گے پھڑیاں جو پہ رہو گے. مثلا کچھ لوگ ہوں گے جو اہل بیت کا تذکرہ کریں گے اور کچھ لوگ ہوں گے جو صحابہ کا تذکرہ کریں گے. لڑتے رہو گے جب تک یہ نکتہ تسی نہیں سمجھو گے کہ گل سرکار دیئے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی. ہم تو اس گدھے کی بھی تعظیم کرتے ہیں جدا نا یافور ہے. حضرت یافور. واہ بھائی واہ واہ بھائی. سمجھنا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. وہ قبلہ یافور گدھا ہے اس کی تعظیم کیوں کرتے ہو؟ سبب کیا ہے؟ جواب ملے گا 2 دیے نہ 4 دیے گل ساری سرکار دیے. ہاتھ تھے رکھ کے بولو گل ساری. اچھا 2 میں ہاتھ چکو ہاتھ گل ساری سرکار دیے. پھر بولو گل ساری. اور کوئی بات نہیں جس جس کی حضور سے نسبت ہے کیڑے میں اعلان کرتا جو فرماؤں جن چاہوں کرو میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. کتوں راہ نہیں درمیان چو رستہ بنا. ہاں راہ کتوں درمیان کا رستہ. اب بیٹھ ادھر رستہ بنایا رستہ بنایا. شاہ صاحب تشریف لائیں. چلو کو نہیں جس طرح سوچا ہو کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت 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 تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک دونوں ہاتھ کھڑے کر لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا. تمام دوست تشریف رکھیں. تمام اب آپ تشریف رکھیں. شاہ جی قبلہ کو ویلکم کرتے ہیں. سبحان اللہ. بیٹھ جاؤ جی بیٹھ جاؤ سارے دوست بیٹھ جاؤ جی. ان بہ گئے ہو جی گل شروع کریے. اچھا قبلہ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ محور ہیں سرکار مرکز ہیں سرکار علت العلل ہیں سرکار حقیقت الحقائق ہیں سرکار. ساری فضیلتوں ساری شانوں ساری عظمتوں کا سیرا جس تنہا ایک بندے کے سر پر ہے وہ ہے محمد رسول اللہ. آپ اس بات کو سمجھیں. نبیوں کو نبی بھی مقصود نہیں ہے. 1.25 لاکھ نبی 1.25 لاکھ نبی 313 رسول یا اللہ کو معلوم ہے 400 ہیں یا جتنے ہیں 313 بھی آیا ہے روایت میں. نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی مقصود ہے. مقصود آمنہ کا لال ہے. دماغ میں رہے وہ 1.25 لاکھ نبی حضور کے مولے نین ہیں. پنجابی کر لیں مولے نین کے نوادے اعلان کرنا لے. شاہ صاحب اتھو آئے تے حضرت صاحب نے اعلان کیتا ہے کہ نا حضرت صاحب نے افتخار رضوی صاحب نے بھئی اگوں ہٹ جاؤ شاہ صاحب آ رہے راہ اپناؤ. بس 1.25 لاکھ نبی ایک کم کرنا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول. اچھا ایک مصیبت یہ ہے بھئی تساں یہ سمجھے ہو بھئی یہ لبیک صرف بابے دا نعرہ ہے. وہ چلے ہو لبیک ہر مومن دا نعرہ ہے. وہ کملے ہو سب سے پہلا یہ نعرہ لگانے والا علی بن ابی طالب ہے. وہ چلے ہو تو ہم پاڑیاں مطلع ہی نہیں. اور کسی نے ذرا جا اختلاف ہوئے بابا جی نا میں نہیں لانا گا. ماں مر گئی ہوتی انہوں سمجھ ہی نہیں انکار کس کا کر رہا ہے, بابے کا یا سرکار کا. بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ہاتھ کھڑے لبیک یا رسول ہاتھ ٹوٹیا نہیں کرے لبیک اور لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. یہ بھی مسئلہ ہون تو ان سمجھ آئی کہ 1.25 لاکھ نبی کے کرنا ہے. اے سلیمان علیہ السلام دا تخت اٹھدا پیا. انہاں دی بڑی حکومت ہوئی سلیمان علیہ السلام دی. ہر چیز دیاں بولیاں ہوئی. اے چڑیاں بولن تے آپ سمجھدے سن کے کہہ رہی ہیں. چڑیاں دی, کتیاں دی, بلیاں دی, کھوتیاں دی, گھوڑیاں دی, جناں دی, انسان ساری آپ دا تخت سی جدے تے ہزاراں دی تعداد وچ آپ دے خادمین اتے ہوئے. تخت اڈے اساں تے جہاں تے بیٹھے ہیں نا تے پٹرول پوا کے اڑانے ہیں. وہ تخت پر بیٹھتے تھے اور وہ بہت بڑا تخت تھا. وزیر مشیر سارے نال تخت اڑا. ہن تخت پہ اڑدا ہے. اڑدیاں 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 ایک کعبہ شریف جتھے بنے اتھوں تو لنگن لگا تے کعبہ شریف رو پیا. یہ تھاں روئی کعبے دی. کیڑی یہ جڑی تھاں سی وہ بلڈنگ تے نہیں سی, وہ مقام رویا ہے یا نشان تھا وہاں. وہ جگہ رو پئی کہ کاش اتنی شانہ اللہ تیرا رسول نبی لنگیا ہے یہ تھلے اتر کے آوے ہے تو میری شان ود جاوے. اللہ نے فرمایا نہ رو نہ رو نہ رو. تیری اس تیرے جگہ تے ایک ایسا معبود بھیجاں گا جہدیاں قدماں وچ سلیمان بھی سن. صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ. سلیمان بھی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کریم کریم واہ 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 واہ. جس کے ناڑا تو نہیں نظر آ گیا کوئی نہیں اٹھے کر رہا ایڈا ترد کوئی نہیں نظر آتا ہے. ترد کر میں ملنگ جا بنا میں نو کیا گیا نہیں. وہ فقیر وہ کہتے ہیں سادھو روح کی لگے سوادہ نہ لپیٹ کے میں ہوتے ہیں. ٹوپی پتہ نہیں کسے بھی دیتی ہے. میری ٹوپیوں میں رستے لا لیتے ہیں بندے برکت واسطے دے بابا. میں کہتا ہوں یہ لے ایک جڑے اللہ دی قسم چاہ کے میں وضو وچ میں بیٹھا. ٹوپیاں مک گئیاں, چادراں بھی مک گئیاں. اگے تقریر سی ہن ننگے سر میں اتنے پہنچ گیا. ایتھے میں ایک کو آکھاں کوئی دین یار پٹکا دے. وہ بڑے بڑے مولوی داڑیاں والے پگڑیاں والے مینوں تکڑ بندہ ہے کی ہے. اور میں کہا ہاں تے جو بھی ہاں ہاں حضور دا کمینہ. لیکن بدگمانیاں بھی لوگ کرتے ہیں لیکن لوگوں نو کے پتہ اندر دا حال کی ہے. چلو چھڈو درویشی والی بات ہے. یہ ہمارے بچے ہیں اور نخرے ٹکڑے میرے آمدے نہیں تو نخرے کرنے کی نے. جدوں ایک سا اندر تے ایک باہر علی فرشتیاں دے ہاتھ وچ ہے تو حضور فرماندے نا اندر والا فرشتہ سا پکڑ لیندا ہے تو اللہ نو کہندا چھڈاں باہر جان دیاں تو رب فرماندے آون دے تو روح سا باہر آندی ہے تو مر باہر والا پھڑ لیندا ہے تو کہندا مولا چھڈاں اندر جان دیاں. رب کہندا جان دے تیری سانس جو آ اور جا رہی ہے یہ ویکسین نے نہیں بچائی رحمت للعالمین نے بچائی. صدقہ ان کا. تو کس چیز کا نخرہ کرنا ہے. ہم تو کتے ہیں بھائی, آپ سب کے غلام ہیں. آپ کے پیروں کے نیچے لگنے والی مٹی میری انکھوں کا سرما یہ تو پھر بہت بڑے کام پد پدی کے پد پدی دا شوربا
میرا تو وہ بھی نہیں کھاتا. وہ میاں صاحب نے فرمایا سی میں گلیاں دا کوڑا روڑا میں, پر میں تو وہ بھی نہیں ہوں نا. وہ چلو کوڑا روڑا تو بن گئے, ہم تو کوڑا روڑا بھی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ بات کرتے ہیں حضور کی تو لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس کچھ ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے آنکھوں پہ ڈال کر پردہ میں تکبر کا پہاڑ بنتا ہوں. غیرت کرو فقیرہ تیرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ تجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. یہ ساری حالت ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں, یہ حضور کا صدقہ ہے. اب وہ جو میں بات کر رہا تھا وہ تھی نہ رہ جائے کرے, تخت اٹھی جاندہ ہے. عرض کی تھی اس تھا نے اے تھلے آوے سجدے دو کرے. اللہ پاک نے فرمایا وہ آئے گا, ہائے 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 ہائے, وہ آئے گا جیدی چیر نہیں چلی جائے. اور تو انہیں پتا ہے چیر کی نہیں چلی جائے, جیدیاں بالاں وچ مانگ اللہ اپنے ہاتھاں نال کرے. صدقے یا رسول اللہ. گل پتہ ہے واہ واہ, کیدے نال کرے جی؟ اپنے دست مبارک. حضور نے کنگا استعمال کیا ہے, پر کنگا اس لیے نہیں استعمال کیا کہ حضور کی زلفیں بکھری, دماغ میں رکھنا, بلکہ کنگے پر رحم کرتے ہوئے, چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. صرف انسان کے لیے نہیں, درخت کے لیے بھی رحمت ہے اور لکڑ کے لیے بھی رحمت ہے. کنگا سامنے آیا تو آپ نے اسے عزت بخشی کہ چل میرے سر کا بوسہ لے لے, وگرنہ حضور کو کنگے کی ضرورت نہیں ہے. او کملیو, حضور نے سرما بھی پایا ہے پر حضور نے سرمے دی لوڑ نہیں. پھر سنو, حضور نے سرما بھی پایا ہے پر سرمے دی لوڑ, کنگا بھی کیتا ہے پر کنگے دی لوڑ. اور چلے ہو تساں کدی نہیں سنیا علماء کولوں گلاں. حضور جدوں دنیا تے جلوہ گر ہوئے ختنہ ہوا تھا, ختنہ اور کنگھی, اچھا بولو نہ گنگا نہیں پڑھنا. جنوں صدقے زبان حضور دے صدقے ملیے بولو کنگھی تے سرما تے غسل شریف فرمایا سی. تے جنوں سرما اڑ کے ہورا لایا, اجا کم کرو ہورا پایا. ہور کی کیا مجال کہ مصطفیٰ کے قریب آ سکے. رب نے جیو دے ہاتھ نے آپ ہی سرما لایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. خدا کی قسم اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہی تو گل کی تھی. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں شانہ ہے, گستاخی معاف کریں, گلا والا میرا کوئی نہیں, میرا تے رضوی برادہ ایک ہی جیسا ہے. اتھے حاکم صاحب ہی حکومت کرن کے ساڑے کہتے ہیں نالے شاعر جو انہیں حاکم چلا گیا. ایک لطیفہ میں بھی سنا ہے, انہیں وہ اسلام مکیہ گل سنائی تھی. یہ جڑے شاعر انہیں نے انہوں نے بھی گل نہیں مکتی, وہ تو چلا گیا. میں نے انہیں لطیفہ سنانا ہے. ایک شاعر تو انہوں سنا دینے, ایک شاعر ہے کہ بندہ چڑھیا ہوئے نا تو اللہ ہی معاف کرے. شاعر جو ہوئے نا شاعر, ایک چور گیا چوری کرن سندھ دے علاقے میں, تو جتے چوری کرن گیا وہ سی اگے شاعر. کیسی وہ لکھتا سی, وہ چور پھڑیا گیا, شاعر نے پھڑ لیا. اس نے کہا یا تمہیں تکھے پولیس جی حوالے کن دوں آئیں یا مجھے شیر بدھ, یا تجھے میں پولیس کے حوالے کروں گا یا تو میرے شیر سن. اس آگے آدھا مکھے پولیس جی حوالے نہ کر شیر بدھا, بھئی مجھے پولیس کے حوالے نہ کر, مجھے کیا کر شیر. اس لایا نہ رگڑا جناب راتی ساری, وہ سنائی جائے شیر تو مکننا اس سالوں دے لکھے ہوئے تھا. وہ سنائی جائے سویر جنوں آئی نا, اس چور نے انج کیتا ہے آدھا مکھے پولیس جی حوالے کر. یہ چلا گیا حاکم میں گل سنا ان ساڑیاں تو آوازاں کوئی نہیں, تو انہاں کول شیر مکڑے کوئی نہیں ہے. گلا نہیں پر گل کم دیئے, گل سمجھو. تے تو انہوں میں لطیفہ بھی سنانا میری عادت نہیں,
اے جھٹکا جا ماحول ہے. میں کہتا ہوں حلوہ کھلاتا جاؤں سائیں سے ملاتا جاؤں. ہاں پتروں میں 100 بات کر رہا ہوں تاکہ تمہارا ماحول تھوڑا سا تم ہنس پڑو مسکرا پڑو اور ہنستے مسکراتے تم اس دروازے سے گزر جاؤ جہاں پر جلوائے مصطفیٰ تمہیں نظر آئے. اور کیا مقصد ہے ہمارا سمجھیں. حضور کو کیا ضرورت تھی. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں شانہ ہے پنجائے قدرت. فارسی میں شانہ کہتے ہیں کنگھے کو. کسے کہتے ہیں؟ اچھا بولو. ہاں فارسی وچ کنگھے نو آدھے شانہ. شانہ جی کنگھا نہیں. فارسی وچ مولوی جی شانہ آدھے کنگھے نو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شانہ ہے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ کے بالوں کا کنگھا یہ لکڑ کا نہیں ہے بلکہ قدرت کا پنجہ پھرتا ہے. تو پترو کلیجے دیو ٹکڑے ہو حضور نو کے لوڑ ہے. تو فرمایا کعبے کی جگہ کو فرمایا رو نہ. وہ آئے گا جدی مانگ نکلی ہوئی. وہ آئے گا جڑا ساری کائنات دا پیشوا. اللہ پاک نے فرمایا نا حضرت ابراہیم نے قالا انی جاعلک للناس اماما. ادا مطلب پتا جی کی ہے. اللہ نے ابراہیم نے وعدہ کیتا ہے علیہ السلام جا تینوں قیامت تک لوگوں دا امام بنایا. ہن وعدہ اللہ نے کر لیا. تو معراج دی رات نو جدوں سبھاں بجیاں نا تے حضرت ابراہیم پہلی سب جا کھڑے ہوئے. معراج کی رات کو ارادہ یہ تھا کہ میں ہی امام ہوں کائنات کے لوگوں کا. تو رب نے فرمایا جبریل حضرت سے کہے ابراہیم سے آپ پوری کائنات کے لوگوں کے امام ہیں پر آج وہ آ رہا ہے جو تمہارا بھی امام ہے. محور حضور ہیں مرکز حضور ہیں. تو قبلہ ہو تک اڈی جاندہ ہے تک شاہ جی تھوڑے پیسے میں جیب پائی جا یہ بھی سانو میں بنا لیا نو پتہ ہی نہیں. اگے وہ شاہ صاحب بیٹھے سن نا تو ایک ہمارا بھائی ادھر آ کے خدا دا خوف کرے آ کر. ہاں وہ میں نے پتہ ہے نا وہ اندازہ ہے مجھے. تو وہ ایسے آ کر بیٹھ جانا آگے ہو جانا کنڈ کرنی یہ کیڑا ادب کملے ہو یہ کیڑا ادب. پترو بوٹے جڑے حضور دی خدمت وچ آئے نا تو میں نے 3 سپاریاں دی قسم ہے 3 سپارے الف لام میم تو لے کے والناس تک. حضور نے فرمایا وہ ایک دن حضور کو حاجت کی ضرورت ہوئی. ایک وادی مر گئے. اس وادی روحا اسے کہتے ہیں مکے اور مدینے کے درمیان ہے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین کوئی جو دن کو سنائی تھی بات ان کی دوسری حضرت اسامہ کی ان کو پیار سے حضور نے فرمایا حسین جا یار میں قضائے حاجت کرنی. تو جا کے دیکھ کوئی جگہ انہاں گیا حضور تھے کوئی تھام ہی نہیں ساری برابر ہے. تو وادی وچ ہر طرف لوگ پھیلے ہوئے. حضور نے فرمایا یار بات یہ ہے پھر دیکھ کے آ. حضور ایک دم ظاہر نہیں ہوتے دماغ میں رکھنا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ظاہر نہ ہو تو وہ ہے کچھ نہیں. اے دماغ میں رکھنا میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں. ہاں وہ بابا بیٹھے اسی نا توتی بن کے کون ابراہیم بن ادم. تو مسیحی جا کے بہ گیا ملنگ جا ابراہیم بن ادم. He was king and friend of God اور very biggest friend of God. اینڈ کر کے بیٹھا ہے. اور مولوی صاحب آئے مسجد عشاء دا ٹائم سی. مولوی صاحب نے کہا اٹھو نکل باہر مسجد بند کرنی. آپ نے فرمایا بچہ میں دوسرے ملک دا تو میں اتھے رات گزارنی ہے. میں رات گزار کر انہاں کہا مولوی جی سب ہی راتی چک کے لے جاؤ. پھر انہاں کہا مولوی صاحب رات گزارن دے جان دے اینج نہ کر. مولوی صاحب کو غصہ آیا پکڑ کے پھینکا پائے. وہ بابے عاجزی اتنی کی تھی کہ کرے یار مولوی اتنی عاجزی کی تھی اتنی اینج ہو گیا بابا. انہیں پھڑ کے سٹیا باہر بوئے دا کل نکلیا سی اتھے لگا ابراہیم بن ادم تو لو دا فوارا نکلیا. تو مولوی صاحب مسیحی نو لا کے تالا ٹر گئے.
وہ شاہ جی حضور بندہ پرور ادھروں ایک موچی آیا قسمت کھلی ہوئی سی تو قسمت نہیں لوگوں کی کھل دی ہے میں تمہیں دس دیا ناراض نہ ہونا جتنے غریب ہوں گے قسمت ان کی کھلی چونکہ پیسے والے دی تو اونجی گردن وچ ایڈا موٹا سڑیا ہوئے گا میں مذاق نہیں کرتا ہوں بڑے بڑے نواب مرید میں نے دیکھے ہیں گولڈ شیو اگے پیچھے ان کے نواب مرید بڑے بڑے دیکھے ہیں لیکن جو آتا ہے نا امیر انہیں پجاروں دے دینی ہے پیر نو لیکن غریب کا طریقہ بتاؤں کیا ہے انہیں دونوں آمڑے نا اپنا پٹکا اتارنا ہے تو انہیں پیر دیا پیرا آئے 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 پیسے والا یہ نہیں اس لیے فضل کے سارے دروازہ غریبوں پر کھلتے ہیں میں تو پکی کر دیتا ہوں وہ دے تو دماغ میں چاہے ہونا ہے میں لاکھ روپیہ دے دیتا ہے میں 2 لاکھ دے دیتا ہے تو بھائی وہ موچی آیا موچی جتیاں گڑنے والا وہ دی قسمت جاگ دی تھی وہ دی قسمت جاگ رہی تھی وہ آیا انہیں تکیا بابا لو لہان بیٹھے ہیں انہیں کیا بابا جی میرا دل کردہ ہے تسی میرے نال ٹر جاؤ تو میں تمہارے کوئی دودھ پلاواں بابا اور اینڈ کر کے تکدین موچی نو انہاں کہا چل پترا لے چل میرے نال اب وہ نال لے کے آگے انہیں دودھ میں ہلدی ملائی بابے نو پلائی ہن موچی تو جاندہ نہیں سی یہ کون ہے تو بابا سی خدا دا بہت بڑا ولی تو موچی نو مفت وچ نعمت نہیں نصیب ہوئی بادشاہ وقت انہیں چھڑی سی بادشاہ تو وہ بابے نو لے گیا ہلدی وچ دودھ پلایا بابے نے دودھ پیتا ہے بابا اور آئے موج وچ انہاں کہا منگو پتر کی منگنا ہے یہ گل تو ہے نا انہاں کہا مانگو بچیا انہیں کہا بابا موچی نے کہا انہیں کہا بابا گل یہ ہے میں لوگوں دے چھتر گنڈ دوں تو میں نو 2 روٹیاں اپنے واسطے چاہی دیا ہوندیاں 2 میری بیوی واسطے 2 میرے پتر نے ایک روٹی انہاں واسطے وہ چھتر گنڈ داواں روز روٹی لب جاندی سوانی بھی ہے پتر بھی ہیں تو روٹیاں بھی جتنیاں ضرورت نے لب جاندیاں میں نو کچھ نہیں چاہیے بابے آ گیا پترا ساڑھا جے موڈ بن گیا دینے دا تو آدھے کچھ نہیں چاہیے اپنا اب موڈ بنا ہوا ہے اب بول تو اس نے کہا بابا جی تو نہیں چھڑ دے میری جان تے ایک تمنا ہے میری اے نال دا ایک ملک ہے اس ملک میں ایک بہت بڑا ولی ہے اللہ کا میرے تو کون ہر وقت اس کی توصیف لوگوں سے سنتے رہتے ہیں اس کی زیارت کی دعا دے جائے کہیں میں اللہ حالات اچھے کرے تو میں اس کے قدموں میں چلا جاؤں اور اس کی زیارت کر رہا ہوں فرمایا 10 پترا کی نہ ہے ہودا انہیں کیا ابراہیم بن آدم نام ہے اس کا انہیں کیا پھر پترا تیرے تے میرے رب نے ایتھوں پھڑ کے ابراہیم بن آدم نو تیریاں پیروں وچ سٹ دیتا ہے زیارت کری جا تو موجاں لئی جا اے پتروں عاجزی دی بھی انجلی ہوتی ہے نا تے حضور کی بھی عاجزی سے نہ جانا کہیں کہ تم یہ سمجھو حضور نے فرمایا میں تو بشر ہوں چند توڑ سکتا ہے کوئی سورج موڑ سکتا ہے جابر نے مرے ہوئے بچیاں نو کلمہ پڑھا کے کھڑا کیتا ایک صحابی 6 دن مسیتی نہیں آئے حضور نے فرمایا ونجو جا کے پوچھو کیوں نہیں آیا حالانکہ حضور کو پتا ہے عرض کی حضور اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے غم میں ہے فرمایا جا کر اس کو کہو چپ کر کے مسجد میں آ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا بیٹا ہم قبر سے اٹھا نہیں سکتے آ میرے ساتھ قبر پر چل اگر میں ابھی قبر سے نہ اٹھاؤں تو خدا کا رسول عاجزی ہے انکساری ہے حضور مڑ مڑ کے وہ لمبی حدیث ہے ایک وہ سیاستہ کی حضور مڑ مڑ کے کہتے ہیں لا فخرا لا فخرا لا فخرا تو اس کا مطلب ہے مقام کوئی نہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عجز ہے تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں حضور جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں کہ ذرا بات جاتی ہو میں کھلوں نہیں انہوں نے کہا جا دیکھ کے آبادی کچھ بھی نہیں وہ میں آپ کو ادب سکھا رہا تھا وہ شاہ صاحب کے سامنے وہ جو ساتھی نوٹوں کے طرف بیٹھ گئے کیا لینا پھر ہم نے ان محفلوں سے اگر کسی کو ادب نصیب نہیں ہے تو میں ایمان سے کہہ رہا ہوں آپ کو میرے بچوں حضور نے فرمایا جاؤ جا حسین بوٹے ہیں تھے عرض کی تھی ایک بوٹا ہوئے ایک ہوئے ایک ہوئے ایک ہوئے فرمایا تو وٹے ہیں انہاں کیا حضور وٹے ہیں پر کٹھے نہیں وٹے دور دور بکھرے ہوئے
آپ نے فرمایا جا اور انہیں وٹیاں نو اور انہیں بوٹیاں نو کہہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کٹھے ہو جاؤ دیوار بن جاؤ. حضرت حسین فرماتے ہیں میں جا کے بوٹیاں کو گیا تو میں جا کے آ گیا بھی اللہ دے محبوب نے میں نے بھیجا ہے کٹھے ہو جاؤ. فرمایا رب کعبہ کی قسم ادھر سے پودے اکھڑے اور زمین کو چیرتے ہوئے آ کر کھجوریں مل گئی کانہن نخلۃ واحدہ اور ایسے آ کر ملے جیسے یہ علیحدہ علیحدہ نہیں ایک کھجور ہو. اور میری آنکھوں نے دیکھا ادھر سے پتھر اڑ رہا ہے ادھر سے پتھر اڑ رہا ہے پتھر اڑتے اڑتے آئے تو دیوار بن گئی. اور پھر سرکار آئے آپ نے وہاں قضائے حاجت فرمائی. اس کے بعد حضور نے فرمایا انہوں کہہ کہ یہ اپنے اپنے مقام پر چلے جائیں. اب سننا یہ بات سننا میرے کلیجے کے ٹکڑوں. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہر درخت ایسے نہیں مڑا. ادھر میرے کو دیکھو درخت ایسے نہیں مڑا. ادھر حضور تھے نا تو درخت نے ایسے نہیں پیٹ نہیں کی. حالانکہ درخت کی پیٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا کدھر کنڈ کدھر منہ ہے. لیکن چونکہ وہ درخت آئے ایسے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ منہ ادھر. وہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا درخت ایسے بیک پیچھے گئے پیچھے اور وہ مڑے نہیں. میں نے حضور سے عرض کیا حضور یہ مڑ نہیں رہے. فرمایا یہ بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ادب کیسے کرنا. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ حضور کی عاجزی ہے انکساری ہے انکساری. اچھا اب آگے چلیں. وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت آ کر رکا نہ رکا نہیں. انہوں نے کعبے نے جب رو کر یعنی اس مقام نے ابھی کعبے کی دیواریں تو نہیں تھی لیکن اس جگہ نے کہا یہ رکا نہیں. پھر تخت اڑتا گیا اڑتا گیا اڑتا گیا یہاں تک کہ یہ تخت اڑتا 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 اس جگہ پر پہنچا جہاں آج گنبد خضرا ہے. جہاں آج گنبد خضرا ہے. جب یہاں تخت پہنچا تخت گر گیا چوک ہاں جی تھلے سجدے میں. حضرت سلیمان پریشان. آپ نے فرمایا ہوا کو چل بھائی چک کے لوں. کوئی نہیں. فرمایا جنات کو بولو. کوئی نہیں. فرمایا وہ آصف بن برخیے کو بلاؤ جو بلقیس کا تخت لے آیا تھا. آصف بن برخیہ آئے چکن دی کوشش پسینہ پسینہ ہو گئے تخت نہیں چکی تھا. آخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ ایسے کیے اور ہاتھ اوپر کر کے کہنے لگے پروردگارا جیڑی حکومت میں نے دتی سی وہ واپس لے لئی. فرمایا نہیں میں ارحم الراحمین ہوں جو دوں واپس نہیں لیتا. عرض کی اگر حکومت بھی واپس نہیں دی تخت کیوں چکا ہے؟ فرمایا سلیمان یہ کعبے والا مقام نہیں ہے جہاں سے آپ آگے گزر گئے ہیں. یہ مقام ہے آرام گاہ مصطفیٰ. بولو نعرہ رسالت یا رسول. فرمایا یہ مقام آرام مقام ہے میرے محبوب جس کے لیے کائنات بنائی ہے میں نے اس نے ہجرت کرنی ہے یہاں آرام کرنا ہے. یہ جگہ میرے عرش سے بلند تر ہوگی. تخت اس لیے تیرا روکا ہے تخت سے نیچے اتر اس مقام پر بیٹھ کر میرے محبوب پر درود و سلام پڑھ. میں ان کے صدقے میں تیری حکومت کو اور وسیع کر. میرے کلیجے کے ٹکڑوں سمجھو کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں حضور کا ذکر نہ ہوا ہو. کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے آپ کی آمد کی خبر نہ دی ہو. اور قیامت کو کیا ہوگا؟ قیامت کو بھی یہی ہوگا. سن لو کان کھول کے سن لو. قیامت کو بھی یہی ہوگا. سارے نبیوں نے تمہیں جو اشارہ کرنا ہے ایک ذات کی طرف کرنا ہے. ایک ذات. حضرت آدم کے پاس جانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ چاہے تو آدم علیہ السلام کے پاس ہم جائیں نہیں. اللہ چاہے تو ہم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں نہیں. اللہ چاہے تو ہم موسیٰ پاک کے پاس جائیں نہیں. اللہ چاہے تو ہم عیسیٰ پاک کے پاس جائیں نہیں. کیا ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں ان کے پاس جانے کی؟ پر اللہ چاہتا ہے پہلے ان کو پھیروں گلی گلی پھیروں ان کو پھیروں ان کو آدم کے پاس لے کر جاؤں وہ ان کو جواب دے
پھر ان کو نوح کے پاس لے جاؤں گا، وہ انہیں جواب دیں، پھر یہ ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ انہیں جواب دیں، پھر موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ انہیں جواب دیں، پھر عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ انہیں محمد عربی کی طرف بھیجیں گے، اور جب میرے محمد کے پاس آئیں گے تو محمد عربی کہیں گے ہاں آج میں بات بناؤں گا تو بنے گی، پھر بڑے معاشر کے میدان میں آواز آئے گی اب پتا چلا کل ساری سرکار اب اس لیے یہ محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن دوستوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے کہ یہ اس بنا پر انعقاد کیا جاتا ہے کہ حضور کی محبت پیدا ہو ہمارے دلوں میں، حضور کا عشق پیدا ہو ہمارے دلوں میں۔ اسی لیے یہاں کیا ہوتا ہے، حضور کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، حضور کے چہرے کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی چال بیان کی جاتی ہے، کردار بیان کیا جاتا ہے، آپ کے نام کی برکتیں بتائی جاتی ہیں، صحابہ اکرام کے اقوال پڑھے جاتے ہیں، اس میں سادات تشریف لاتے ہیں، علماء اکرام تشریف لاتے ہیں، ہر ایک بندہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق اپنے آقا کی شان بیان کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پورے مجمع کے اندر عشق رسول کی ایک شمع روشن ہو جائے، اور اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضور کی محبت، اور حضور کی محبت کا ملنا تم جانتے ہو کہ کتنی بڑی نعمت ہے، جانتے ہو حضور کی محبت کا ملنا نری نجات ہے، نری۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں احادیث کا نچوڑ ہے یہ نچوڑ جو بولنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ حضور کا ذکر زور کے ساتھ کریں تاکہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت بیٹھ جائے، پھر کل قیامت کو جدھر مصطفیٰ ہوں گے ادھر غلام مصطفیٰ۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور کے عشق کی زبردست نعمت کتنے اچھا اللہ پاک ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی جس طرح کہ اللہ پاک نے فرمایا، خود فرماتا حضور نے فرمایا، حالانکہ ہمارے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم حضور کے قدموں میں ہوں۔ انہوں نے کہا 20 منٹ اور بولے، میں 20 منٹ اور بولتا ہوں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، ہمارے اعمال پورے مجمع میں سے کسی کے سر پر ٹوپی نہیں، کسی کی داڑھی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ اچھی چیزیں ہیں، ٹوپیاں بھی ہونی چاہیے، داڑیاں بھی ہونی چاہیے، نمازیں بھی، لیکن کیا اس رات بھر بیٹھنا یہ ضائع چلا جائے؟ جتنا بڑا مرضی ہے کوئی علامہ فامہ لے آؤ، ادھر مجمع میں بھی کوئی علماء ہیں تو میں ان کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اتھے آؤ سٹیج تے تو میرے سامنے میں اتنا دسو یہ راتی سارا بیٹھنا ضائع چلا جائے گا؟ اور جب تم یہ کہو گے چلا جائے گا، پھر میں ایک حدیث پڑھوں گا، تم بچیوں دا جواب ضرور تم دینا مجھے، پھر واہ بھائی واہ، پھر میں حدیث پڑھوں گا کہ حضور علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کعب آباد او بنی اسرائیل وچ ایک بندہ سی، اللہ تعالیٰ میں سنا 100 سال تک اس نے گناہ کیے تھے، بڑے بڑے گناہ، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی موجود نہیں تھی، لیکن ایک دن اس نے رات کو تورات کھولی اور تورات کھولی اور تورات کھول کر اس نے سرکار کا نام دیکھا، تھا بنی اسرائیل میں، حضور کی ظاہر امت میں نہیں تھا، اور جب وہ مر گیا، اچھا یہ واقعہ ایک ہوا رات کو گپ اندھیرے میں واقعہ ہوا، کسی کو پتہ نہیں تھا اللہ کے سوا اور اس بندے کے سوا۔ اب وہ بندہ مر گیا، بنی اسرائیل والوں نے کہا اینو چکو تو چک کے اینو کوڑے کرکٹ دے ڈھیر تے سٹ دیو۔ اچھا اٹھایا گیا اور مزبلہ پر پھینک دیا گیا، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا۔ جب وہاں پھینکا تو اللہ پاک نے فرمایا اوح اللہ تعالی الی موسیٰ، فرمایا موسیٰ اسے اٹھاؤ، اسے غسل دو، اسے کفن پہناؤ اور اس پر نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی پروردگارا میں تو وہی کروں گا جو کچھ تو میں نے فرمایا، لیکن میرے مالک بندے میرے کو پوچھن گے یہ دی کیڑی نیکی ہے، یہ گالا کردہ سی، یہ دی نیکی کوئی نہیں، پاپی سی، اور تم نے مجھے کہا ہے کہ اس کو اٹھا کر غسل دو، کفن پہناؤ، تدفین کرو، میں تو وہ کروں گا، لیکن بندے جب پوچھیں گے جواب کیا دوں گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اوح اللہ تعالی الی موسیٰ علیہ السلام فقال اللہ تعالی یا موسیٰ ہکذا 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 کلما نشر التوراۃ ونظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقبلا
اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فشکرت له ذلك وغفرت له وزوجته 70 حورا. فرمایا تیری بات درست ہے کہ وہ پاپی ہے، گناہگار ہے، مگر اس رات کا میں کیا کروں جس رات میں اس نے تورات کھولی اور میرے محبوب محمد کا نام دیکھا اور اس نے جلدی سے وہ نام چوم لیا اور اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا لیا. میں نے اس رات اس کے 100 سال کے گناہوں کو بخش کر اس کے نصیب میں جنت لے کر. پھر نعرہ لاؤ جی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، آر دیے نہ پار دیے گل ساری، اے ذرا اور اونچا بولو، گل ساری سرکار دیے، اوے جیدہ اس حدیث تے ایمان ہے، ہاتھ تیرا کے بولو گل ساری سرکار دیے. گل ساری. حالانکہ اعمال وہ بریلی شریف کے ایک زبردست پھول ہے جن کا نام حسن رضا ہے اور اعلیٰ حضرت بریلوی کے وہ بھائی ہیں. انہوں نے کڑ کڑا کے دیتے، انہوں نے کہا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. شاہ جی میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے سرکار نے لیکن مجھے جانے نہ دیا. اعمال تو یہ تقاضا کرتے ہیں کہ زمین پھٹے، پر پھٹی کوئی نہیں ابھی تک. اعمال کا حال یہ ہے. ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اس ملک میں جس کو بنایا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے، اسی ملک پر کہتے ہیں 18 سال سے پہلے کلمہ نہیں پڑھے کوئی کافر تو کیا زمین پھٹ نہ جاتی، آسمان ٹوٹ نہ پڑتا؟ ہمارے حال دیکھیں، اعمال دیکھیں. لیکن رب کعبہ کی قسم ہے طور میں جو بچے ہوئے ہیں یہ سب صدقہ محمد عربی کا ہے. میرے اعمال. اور اعلیٰ حضرت کے بریلوی کے بھائی نے پھر آگے ایک اور بات کی. انہوں نے فرمایا اے رضا، اے حسن، اگر تیرے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہے اور تو رسول اللہ کا غلام ہے تو پھر تو جنت کا تقاضا نہ کر، جنت تیری ہے، تیری. لیکن یہ اعمال کی وجہ سے نہیں، سرکار کی وجہ سے، سرکار کی وجہ سے. اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ادھر میری طرف دیکھیں. اگر اعمال کے ہم منکر نہیں ہیں، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میری تقریر اعمال کے خلاف ہے. اللہ ہمیں نماز پنجگانہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں روزے کی توفیق دے. مگر آپ مجھے بتائیں اگر کسی کے پیٹ میں مروڑ پڑے میری گفتگو سے تو میں لڑائیاں نہیں کرتا ہوں، بڑا فقیر بندہ ہوں. یہاں آ کر مجھے صرف یہ بتائے تم اور میں قیامت کے دن جو سب سے آگے ہوں گے وہ کس عمل کا نتیجہ ہے؟ نہیں تو دیر نال سمجھ آئے گی تو سبحان اللہ دیر نال کرنا، کل کر لینا. جب کل سمجھ آئی کل سبحان اللہ کرنا. جی تو سمجھ آئیے اچھا بولو سبحان اللہ. اور اچھا بولو سبحان اللہ ہی کہہ دیو کچھ تو نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی نماز کی وجہ سے آپ آگے منہ سے بولو، روزے کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، داڑھی کی وجہ سے. اے نہیں کہے گا کہ آ جائے گا داڑیاں لے ہو کے آ جاؤ، او کالیاں پگڑیاں لے کے آ جائیں، نیلیاں لے آ جائیں، پیلیاں لے آ جائیں، ہریاں لے آ جائیں. فرمایا جائے گا محمدی آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ. اور سنو 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 حضور فرماتے ہیں الجنت حرمت الجنت علی الانبیاء حتی ادخلوها وحرمت الجنت علی الامم حتی تدخلوها. فرمایا جنت کے دروازے پر بھی فرشتے یوں کھڑے ہوں گے ہاتھ میں نور دے ڈنڈے، اور تم جب جاؤ گے تو فرشتے تم سے پوچھیں گے کون ہو؟ کیا پوچھیں گے؟ کون ہو؟ تو تم کہو گے ہم جنتی ہیں. وہ کہیں گے پترو سنو پتہ ہے تو جنتی ہو، دوزگی ہوا تو جنت دے بوئے تھے ڈھونڈنا ہوا. دوزگی کا کام جنت دے بوئے تھے کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم جنتی ہو یا نہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے جنتی ہی ہو، لیکن یہ بتاؤ کس کی ہو؟ یہ بتاؤ
کس کے ہو کہ دے ہو حضور فرماندے نے حدیث شریف سنا رہے ہیں پترو تے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دیو تارے ہو اعمال بھی اللہ سانو عطا فرمائے پر جس اعمال سکھائے اس مصطفیٰ کا عشق بھی عطا فرمائے آمین آمین وگرنہ کیا پھٹا ہے ہمارا اس دوسری ٹیم سے وہ سب سے زیادہ نمازیں پڑھاتے ہیں لیکن ان کو مروڑ ان لیٹوں پر پڑتا ہے ان جھنڈیوں پر پڑتا ہے آج تک ہم ان سے جنگ کر رہے ہیں کہ تم غلط ہو اعمال کا تو وہ بھرپور تبلیغ کرتے ہیں تو پھر لڑتے کیوں ہو ان سے بتاؤ مجھے اعمال ان سے بہتر ہے تمہارے مگر لڑائی یہ ہے کہ قیامت کے دن جو تمہیں نگاہ سے نوازا جائے گا وہ تمہارے کلیجے میں محمد کے عشق کی وجہ سے نوازا جائے گا واہ بھائی واہ واہ بھائی ہاتھ تے رکھ کے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور اونچا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور پھر توجہ پھر اچھا حضور وہ کے کھلوتے ہو سن وہ پوچھیں گے جی کون ہو کیا ہے جی کون ہو جی میں موسوی ہوں آگے سے جواب آئے گا پلیز ویٹ پلیز وہ انگریزی نہیں بولیں گے وہ میں بول وہ تو کہیں گے کف رک جا کیوں ویٹ بھائی موسوی ہوں جنتی ہے مگر کیا ہے نہیں میں ذرا اچھا سن رہا جنتی ہے مگر موسوی ویٹ دوسرا کون جی میں ابراہیمی ہوں ویٹ ابھی نہیں جا سکتا جنتی ہو مگر ابھی نہیں جا سکتا نا 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 اجے نہیں تو سن کدی نہیں سنیا شادیاں تے تو سن کھانا کھانے دے نیڑے نیڑے ہوندے ہو اگوں آواز آندی ہے اجے کھانا کھلا نہیں پترو کلیجے دے ٹکڑے ہو اجے امپورٹنٹ شخصیت نہیں آئی ابھی ٹکنا نہیں اٹھایا اس نے ابھی پھیتا نہیں کاٹا ابھی شروعات نہیں کی سب کو روکا جائے گا کہ نعمتیں جنت میں تیار ہیں پر ابھی تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس لیے کہ ابھی محمد کے پروانے اندر نہیں آئے بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اب مجھے بتائیں یہ کس کی گل ہے جنو سمجھ آ گئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولو گل کہہ دیئے وہ بولو تہاڈا جنت وچ وڑنا گل کہہ دیئے تہاڈا قیامت رجڑے اگے ہونا گل کہہ دیئے دو دیئے نہ چار دیئے بس گل ساری سرکار دیئے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری سرکار دیئے آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری سرکار دیئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت بیٹھے سمجھ آئیے گل دی یا علی اٹھ کے نعرہ مار دیو کہنا ہے تیرا منہ میں ذرا کھم کے لائی اتنے نہ جا کے نہیں نعرہ حیدری شاہ جی سرکار کول میرے بیٹھے ہوئے سید ہیں آل رسول ہیں آئے تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا ایتھے لکھاں بندے تھے سینکڑے بندے بیٹھے ہوئے سارے دے آنے تے کیوں نہ کھلوتے ہو یہ دا جواب دے ہو انہاں دے آن تے کیوں کھلوتے ہو کیوں اگے پجے ہو کیوں ہاتھ چمے نے ہاں پترو گل ساری اچھا بولو میں نے تو لکوتا سمجھ نہیں آمدیاں جڑیوں صدیق اکبر دے بولے آئے حضرت ابوبکر کا نام لو اور مولا علی کا نام لو یہ دو گروہ نے دو آدیاں ماما کو لوگ خطا ہے کان کھول کے سن لو دو آدیاں ماما کو لوگ خطا ہے نہ ماما نیک نے نہ پیو ایک نے جس کی ماں نیک ہو جس کا باپ ایک ہو
وہ جانتا ہے گل صدیق دی بھی نہیں گل سرکار دی ہے تے گل علی دی بھی نہیں گل سرکار دی ہے ہم جب علی کا نام آتا ہے اساں دیاں صدقے مولا جب صدیق کا نام آتا ہے ہم کہتے ہیں صدقے صدیق چونکہ وہ دونوں سرکار کے ہیں نوازے ہوئے اگر سرکار دی گل نہیں اور مولا علی دی اپنی ہے یا حضرت عمر دی اپنی ہے تو سنو حدیثاں میں ہن جاگو حضرت عمر دے سکے مامے دا نام ابو جہل سمجھ آئیے تو پانجا امیر المومنین اور ماما لانتی ہاں جی گل کہہ دیئے مامے منیا نہیں لانتی عمر نے چھڑیا نہیں رحمتی اور حضرت مولا علی کا ایک بڑا بھائی ہے ایک گل تو سن ذرا ہوں جاگ نہ سنے کہ میں ہی سنا سکتا ہوں اور کوئی نہیں سنائے گا تمہیں نہ آج تک پاکستانی چیز سنائی ہے کسی ہاں ایڈا کلیجا چاہیے ایڈا یہ گل کرنا واسطے حضرت علی دے ایک بڑے بھرا نے نہ حضرت نہ رضی اللہ تعالیٰ کافر تھے سنا ہے کبھی انہیں کیوں نہیں کہتے ہو مولا انہیں کیوں نہیں کہتے ہو کرم اللہ وجہ علی پاک کا نام آتا ہے کلیجہ پھول بن جاتا ہے چہرہ گلاب بن جاتا ہے مست ہو کر دیوانے حیدری حیدری کرتے ہیں کیوں نہ کریں یہ جنا ہوا ہے جنہیں جمدیاں ہی آنکھ چہرہ رسول پر ڈالی واہ 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 بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی کچھ سمجھ آئیے واہ بھائی واہ ہن بولو پنج نعرے پنج تو نہیں سوا لاکھ نعرہ حیدری سوا لاکھ نعرہ حیدری سوا لاکھ نعرہ حیدری واہ بھائی واہ واہ بھائی کیوں تو کیوں مولا علی کا نام اس طرح لیا جاتا ہے سوال کمال ملنگ ہے اور یار تو کٹ ملنگ رزمی تیرے نال دے میں تکی اللہ دی قسم جڑا چٹ چٹ آگی جندے 20 منٹ اور بیان اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں اس بات کو سمجھو کہ گل ہے سرکار دی سیدہ زہرا پاک دی نال دا کون ہے بدا تم منی میرے جگر کا ٹکڑا میرے جگر کا حضور نے فرمایا وہاں گل کیا ہے کیوں ہم سیدہ کے نام پر جوں کرتے ہیں کیوں وجہ حضور دیاں اور صاحبزادیاں بھی ہیں کن کھول کے سنو کلیجے دیو ٹکڑے ہو ساریاں تے جان قربان ہے پر حضور نے فرمایا یہ میری لختے جگر جب کل سرات سے گزرے گی آواز آئے گی اپنے سروں کو نیچا کر آج ہم سر نیچے کرتے ہیں کیوں گل ساری سید پاک دا تساں ہاتھ چومیں سید پاک دے تساں پیر بھی چومو تے کاٹے اس تو بھی اگے جاؤ انہاں دیاں پیراں تھلوں مٹی کٹ کے منہ تے ملو تاں بھی کاٹے کیوں کہ گل ساری حضور نے فرمایا من احب الحسن والحسین واباہما وامہما انہو معی فی جنتی فی درجاتی فرمایا جس نے حسن سے محبت کی حسین سے محبت کی ان کی ماں سے محبت کی ان کے باپ سے محبت کی قیامت کے دن بازو پکڑ کے اس کو جنت میں اپنے بنگلے میں لے کر جاؤں گا ہم ٹوٹ ٹوٹ کر ان سے محبت کرتے ہیں چونکہ گل ساری اب اگر کسی کو مروڑ پڑتے ہیں پے پڑے پھر حضور نے فرمایا ان کی محبت کے پیچھے بھی حضور کا ہاتھ ہے اہل بیت کی محبت کے پیچھے پھر حضور نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا ایک قدم اور آگے سرکار آئے اور فرمانے لگے اے میری امت اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں محمد تمہیں اپنا محبوب بنا لوں تو تم میری اولاد کو اپنا محبوب بنا لو تو آج ہم جو ان کو محبوب بنائے بیٹھے ہیں تو بتائیں مجھے یہ سبب کیا ہے سبب اونچا بولو گل ساری سرکار دی ہے میں کوئی نواں نعرہ نہیں لایا کملیو نواں نعرہ نہیں میں لایا
یہ گل ہے ہی سرکار دیئے. حضرت نے حضرت امام حسن جا رہے ہیں, پاگو صدیق اکبر آ رہے ہیں. توجہ کرے ہے میرے حل تک ہے, توجہ کرنا, ادھر میری طرف توجہ کرنا. حضرت ابو بکر صدیق آگے سے آ رہے ہیں, حضرت حسن کو اٹھا لیتے ہیں, اٹھانے کے بعد ایسے ہاتھوں سے پہ اچھالتے اور اچھال کے چومتے ہیں اور کہتے ہیں تجھ پر میری ماں قربان, تجھ پر میرا باپ قربان, سبحان اللہ. تو تجھ پر میری ماں اور میرا باپ قربان. اور پیچھے علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے سن رہے ہیں. ابو بکر پاک نے پیچھے نہیں دیکھا کہ علی پاک پیچھے کھڑے ہیں, وہ حسن پاک کو کہہ رہے ہیں تجھ پر میری ماں قربان, تجھ پر میرا باپ قربان. اور پھر آگے سے کہتے ہیں پتہ ہے کیوں, کہ تجھ پر کیوں ماں قربان, کیوں باپ قربان, تجھ سے علی نظر نہیں آتا, تجھ سے تو میرا محمد نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. گل ساری اچھا بولو, گل ساری. تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ ادھر میرے ال تکنا, حضرت امام حسن بازار وچ جاندے پے, بازار واہ واہ عمر حضرت دی, تے حضرت جا رہے ہیں بازار میں, حضرت ابو ہریرہ پیروں وچ رک گئے, پیروں ڈگ گئے. انہاں کہا سیدہ کپڑا چڑھنا پینا ہے, تو نہیں چمنی کہ چمنی تو نہیں سمجھے ہو نا, ناف تو نہیں چمنی ہے میں بازار میں. وہ امام حسین نے حسن پاک نے کہا کیا کرتے ہو, انہوں نے کہا میں چومنی ہے. حضرت نے کپڑا ہٹایا, انہوں نے ناک چومی اور بازار میں کھڑے ہو کر اعلان کیا لوگوں تمہیں تعجب ہوگا کہ میں نے حسن کی ناک کو کیوں چوما ہے, میں تو اس لیے چوم رہا ہوں ایک روز میں نے مصطفیٰ کو بھی ان کی ناک چومتے ہوئے دیکھا ہے, تو میرے چومنے کو تم کچھ اور نہ سمجھنا, گل ساری سرکار. میرے زندہ آباد میرے بھائیو اعمال والے پاسے بھی ٹرو. اللہ سانو نیک بنائے, آکھو آمین. اللہ ساڈیاں نسلاں نو نمازی بنائے. تے نالے نماز پڑھنی کیڑی کوئی گل سرکار دی نہیں, نماز تو کیوں نسدے, نماز بھی تے گل ساری نہ وہ کہنے سکھائی, دسو نہیں ہن چپ ہو گئے, اچھا بولو. نماز کس نے سکھائی, روزے کا کس نے حکم دیا, تو ماں پیو نال چنگا سلوک کرنے دا کس حکم دیتا. اے جڑے سر ننگے ہو, اگلی باری تھے کہ مینوں بلاؤ کم از کم, تو میرا کلیجہ ٹھنڈا کرنے واسطے سر تے ٹوپیاں رکھیا. یہ حضور نے فرمایا ہے کہ ننگے سر تے شیطان موتردا ہے. ہن جتنے سٹیج والے بیٹھے ہوئے ہو یہ بھی سن لو. ہن پاویں تواڈے وچوں کوئی بزرگ نے مولوی صاحب نے یا پیر صاحب نے, شیطان موتردا ہے, پاویں کوئی بھی ہوے موتردا ہے, کیونکہ فرمان کہدا ہے سرکار دا آئندہ ٹوپی رکھنی. کیڑا ہے جڑا حضور دی گل منے گا, اے کوئی ٹوپی بھی رکھ لو, کوئی بھی. حضور نے فرمایا ہے تو یارا 20 منٹ اللہ دے بندے پورے ہو جائے, چپ تے ہو جاتی تو 20 منٹ کر دیا گزار دے. او میرے کلیجے دے ٹوٹیا, میں کدوں مجھے پاس کر رہے ہو, میں گل کر رہا ہوں. او میری جان, آج میرا اہل زبیب شاہ کچھ لمحہ نکل گیا, میں نو سمجھ آ گئی ہے. تو بات سمجھ میں آئی ہے, ٹوپیاں سر تے رکھنیاں, اے گل کہ دیئے اچھا بولو. ہاں کبھی کبھی ٹوپی کو اتار ہوا لگانے کے لیے, یہ بھی گل ہے. کبھی کبھی اپنے سر سے ٹوپی اتارنی, وہ بھی سنت سمجھ کے, پھر شیطان نہیں مترے گا, سنت سمجھ کے. کبھی کبھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی مبارک اتار کے ایسے فرماتے تھے تو یہ سنت ہو جائے گی, سمجھ آئی. وہ جس طرح ایک صحابی تھا نا, انہوں کا نام ہے ابو محذورہ, حضرت ابو, ہاں وہ بچپنے میں حضور نے جب غزوہ طائف ہوا, طائف فتح ہو گیا, آپ نے فرمایا حضرت بلال کو چلو اٹھو اذان دے. حضرت بلال نے اٹھ کے اذان دی, اللہ اکبر اللہ. اے نکے نکے بیٹھے ہو نا, نکے وہ جی میں وہ حضرت صاحب حاکم صاحب اللہ آپ کو لمبی عمر دے, وہ فرما کے سن پہ چینک دے بہت نے. ادوں بھی مینوں بڑی ایک لطیفے دی گل یاد آئی, بھائی شکر کرو یہ چینک دین پہ, یہ اجے بچے چون چراں کرتے پے, یہ کدے سانو چمڑ جان, سانو نسل دا راہ نہ لبے. یہ انہاں دی بڑی نیکی مہربانی ہے جڑے چپ کر کے بیٹھے ہوئے. بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے, یہ نقل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, مثلا ہوں میں تو ٹر جاواں گا نا, تے بعد دل چاہے سویرے آخر
وہ جڑا بابا راتیاں آیا سی وہ انج اٹھدا سی انج ہویا سی یہ کرتے ہیں انہاں دی عادت ہوندی ہے. ایک دن میں ایک مدرسے میں گیا, مدرسے میں تو لڑکوں کو نہیں تھا پتا کہ میں باہر سے مدرسہ کسی میرے دوست کا تھا. اندر منڈے کمرے میں نا دھوتی بن کے, میں دھوتی بھی بندا ہوں, دھوتی بن کے تے کرتا پا کے نا ہاتھ وچ ڈنڈا بھی میرے ہوندا ہوندا ہے کدے کدے. وہ ڈنڈا انہیں پڑیا پوری, اس نے کوئی میرا کلپ تکیا پوری انہیں بن کے نا دھوتی تے کرتا پا کے وہ پورا جناب مفتی بغدادی بن کر بیٹھ کر گل سرکار دی, گل سرکار دی. تو اگوں 5-7 سبحان اللہ کرے. میں نے کھڑکی میں دیکھا, قسم خدا کی مجھے بھی یہ محسوس ہوا جیسے میں ہی اندر تقریر کر رہا ہوں. پھر کئی نقل بھی لانے والے چنگی لان. یہ حضرت ابو معذورہ یہ طائف جدوں فتح ہویا ہے, حضرت بلال نے اذان پڑھی. ادھر میرے حال تکو, حضرت بلال نے اذان پڑھی. اذان جدوں پڑھی تے یہ بچے تھے ابو معذورہ, انہاں اذان پڑھی. انہوں نے جب اذان پڑھی تو انہوں نے آواز بہت سنی. سرکار سامنے بیٹھے ہوئے تھے, سرکار کے کانوں میں ابو معذورہ کی آواز آئی. آپ نے فرمایا ایک صحابی کو, او منڈا جڑا ہے نا انہوں پھڑ کے میرے کو لیا. اب لڑکا پکڑ کے لیا. حضور نے فرمایا وہ تو تھے اذان پڑھ رہے سے؟ انہوں نے کہا جی. حضور نے فرمایا چل دہرا. انہوں نے دہرائی. اذان بہت اچھی لگی حضور, یعنی اذان تو وہی تھی جو بلال نے پڑھی تھی, لیکن انہوں نے آواز سونا سی. آپ نے حضور پاک نے ایسے ٹوپی ذرا ایک منٹ اتارے ہیں ادھر میرے ہاتھ دیکھنا. حضور نے ہاتھ مبارک انج رکھا, ابو معذورہ کے سر پر انج ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ تجھے برکت دے. ابو معذورہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. انہاں دی ماں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ابو معذورہ گھر جا کے ماں نوں دسیا کہ یہ جڑے نبی پاک نے انہاں دا میں کلمہ پڑھایا. ماں نے کہا میں بھی پڑھ لیا. انہاں کہا اماں تینوں پتہ ہے میں اتھے اذان پڑھی ہے جنج انہاں دا وہ صحابی پڑھدا سی بلال, تو میں ان دی نقل لائیے تو انہاں میں کول بلا کے تو میرے سر تے انج ہاتھ رکھیا. ماں صاحبن سی بابن نہیں. ماں نے کہا پترا تینوں میں دودھ نہیں بخشاں گی اگر اے بال ہوں کٹائے نہیں. اگر آج تو بعد تمہیں بال کٹائے تو تیرے میں دودھ نہیں بخشنا. ابو معذورہ بچپنے کی حالت میں تھے, بال نہیں کٹائے, اور جب یہ چڑھتی ہوئی جوانی کو پہنچے تو ان کے بال پیروں سے لمبے ہو گئے. انہیں کٹائے جے نہیں تو پیروں تو لمبے ہو گئے نوال. ایک دن اور یہ جوڑا باندھتے تھے. کیا باندھتے تھے؟ جوڑا سمجھے ہو, جوڑا بندھے. اور مثال میں نہیں دینی چونکہ صحابی نے جوڑا بندھے, جوڑا جیسے عورتیں اپنے پیچھے نہ ایسے کر کے کر لیتی, تو یہاں وہ جوڑا باندھتے تھے. ایک دن یہ کعبۃ اللہ حرم شریف میں ایسے بیٹھے ہوئے, جوڑا کھولا ہوا تو بال پیروں کے آگے پہ بدل. ایک بندہ باہر سے آیا حرم میں کعبے میں, انہیں کہا یہ کون بیٹھا ہوا ہے جہدے وال ایڈے لمبے نے؟ کسے دسیا یہ صحابی رسول ہے. انہیں کہا چنگا صحابی ہے کہ جہدے وال اتنے لمبے نے. انہیں کہا ایک گل جا کے اپنے خود پوچھو نہ پوچھو. وہ بندہ آیا, انہیں کہا کہ بلا آپ صحابی رسول ہو؟ بولا ہاں. یہ حضور کی مہربانی ہے کہ حضور نے مجھے قبول کیا ہے. انہیں کہا کہ بلا تو حضور نے تو فرمایا عورتوں دی طرح وال نہیں رکھنے, اتنے اتنے مونڈے تک آخری اجازت ہے, مونڈے تو لمبے نہیں, تو تواڈے تے قدم تو تھلے جا رہے ہیں. انہیں کہا بچیا گل سن, تینوں گل دی اجے خبر نہیں, میں تینوں کہانی سنادا. ساری گل سنائی. فرمایا لوگوں کے بالوں کا معاملہ اور ہے اور میرا معاملہ اور ہے. میں نے شوق سے بال نہیں رکھے بلکہ محبوب نے سر پر ہاتھ رکھا تھا. یہ بال وہی ہیں جنہوں نے نبی کے ہاتھ کو چھوا ہے. ان لمبے بالوں میں بھی گل بالوں دی نہیں, گل ساری سرکار. کبھی کبھی سر پر سے ٹوپی اتارنا یہ سنت ہے, لیکن آپ کو اعمال کی کوشش کرنی چاہیے, نیک اعمال اپناؤ. حضور پاک نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں وہ مودی کے لیے نہیں ہیں. جیسے حضور نے فرمایا آپس میں حسد نہ کرو, حضور نے فرمایا آپس میں بغض نہ کرو, حضور نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہوتا جو دوسرے مسلمان پر ظلم کرے. یہاں محفل میلاد ہے اور یہاں سے جب ابھی ہم نکلیں گے رات کو بھی یہی واقعہ پیش آیا. میں جب گاڑی میں بیٹھ گیا, یہاں قریب آپ کے محفل تھی اور وہاں پر بھی بیان تھا. آپ میرے کلیجے کے ٹکڑے آپ کا بھی نکل گیا. رات کو بھی وہاں واقعہ پیش آیا.
محفل میلاد ذکر مصطفیٰ اس میں سے موبائل چوری ہو گئے. کیوں؟ آپ مجھے بتائیں. کیا آپ کو یہ حدیث شریف یاد نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے, مسلمان کسی مسلمان پر ظلم ہنج کر کے بولو ظلم, اور مسلمان المسلم علی المسلم حرام مالہ و اردہ و دمہ, مسلمان کی مسلمان پر مال اور اس کی عزت اور اس کا خون حرام ہے. یعنی اگر 5 روپے بھی یہاں پر موجود ہوں آپ کے, اور وہ 5 روپے جب تک میرا تصرف نہ ہو, میرا اس پر اختیار نہ مجھے دیا جائے, تب تک وہ 5 روپے مجھ پر حرام ہے. مسلمان کے پیسے دوسرے مسلمان پر حرام ہے, مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے, مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے. یہاں ذکر رسول سننا, 2 گھنٹے نعتیں سننا, 3 گھنٹے آپ نے تقریر سنی, اور آخر ویلے جانیا دوسرے سنگی دا پتوئی کو نہیں. کیا خبر اس غریب کے پاس پیسے ہی اتنے ہوں جتنا اس نے گھر پہ جانا ہو. تو یہ غلامی رسول ہے. یہ جو میں آپ کو درس دے رہا ہوں یہ بھی گل سرکار دی ہے. حضور نے فرمایا ہے میرا مسلمان امتی دوسرے کے پر ظلم, اچھا بولو ظلم, پھر بولو ظلم, تو دوسرے کا مال بھی نہیں ہڑپتا. اللہ ہمیں ان باتوں کی بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اچھا میں کرتا ہوں, میں حضرت صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تھوڑا جو دوسرا بھی لاؤں میں بیٹھا رہا, تھوڑا آج 10 منٹ آج 10 منٹ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں وعدہ کرو, چلو ٹھیک ہے وعدہ کرو کہ آپ حضور کی اتباع کرو گے. ہاتھ اوپر کر کے بولو, پھر بولو. تو انعام کیا ملے گا جانتے ہو؟ جانتے ہو انعام یہ ملے گا جس نے حضور کے فرمان پر عمل کیا, اس کی دنیا بھی سمر جائے گی, اس کی آخرت بھی سمر جائے گی. تو حضور دی محبت نو کوئی ہلکا نہ سمجھو. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. ایک باری حضور دے ہو کے تو ویکھو کملے ہو کیڑی چیز تانوں چاہیے ہے. یہ 2 ٹکیاں دے موبائل چلو کتنے دے ہوں, 10,000 5,000, کسی دا رضوی صاحب جیسے بندے دا کوئی 1,00,000 ہو سکتا ہے جی. چلو وہ تو میرے گھر 1.5 لاکھ دا ہونا ہے, یہ 2300 ہے. تو یہ میں لیکن کتنا ظلم ہے. اگر تم حضور سے وفا کرو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں حضور کے غلاموں کے تھوک میں تاثیر ہے. اے عبدالخالق اجدوانی حضرت کے نقشبندی سلسلے آپ دا, ہاں تو وہ یہ عبدالخالق اجدوانی آپ کے سلسلے کے بزرگ ہیں جو سنانے لگا ہوا تھا. بہت بڑے بزرگ ہوئے عبدالخالق اجدوانی, درود شریف پڑھتے رہتے ہر وقت, نقشبندیوں کے بزرگ ہوئے. ایک دن ایک بادشاہ نے ان سے کوئی بات کی کہ اتنے پیسے تجھے دیں گے, ادھر آ. تو حضرت نے نا جلال میں آ کر نا تھک دیتا دیوار تھے, ساری کند سونا ہو, ساری دیوار. عبدالخالق اجدوانی کی بات کر رہا ہوں ساری. اور آپ نے اسے بولا, آپ نے کہا تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی. تو عزت چاہیے یا مال چاہیے یا دولت چاہیے, حضور علیہ پاس سے آؤ. خدا دی بندو اینج چوریاں چکاریاں نہ کرو, اینج مسائل نہ پڑھاؤ, حضور کی طرف آؤ. کیا چیز تمہیں چاہیے؟ درود کو معمول بناؤ, درود کو استغفار کو معمول بناؤ. اللہ نے قرآن میں 2 ٹوک لفظوں میں فرمایا اور حضور نے حدیث میں. حضور فرماتے ہیں من لازم الاستغفار غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. فرمایا اگر تو پکی استغفار میرے امتی کرنا شروع کرے 3 فائدے ہوں گے. تیرے پچھلے گناہ ختم ہو جائیں گے, جو تجھ پر مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تجھے موبائل چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ تجھے وہاں سے روزی عطا کرے گا جہاں سے تیرا گمان بھی نہیں ہے. آپ وعدہ کرتے ہو کہ حضور سے وفا کرو گے؟ اور ایک بات, اپنے گھروں میں ہر پیر کو چادر سفید بچھا کے 313 مرتبہ درود شریف پڑھو. ہر بندہ, یہ میں اپنا صحیح
ٹھیک ہے یہ محفل بھی بڑی عمدہ نے لیکن اپنے گھر محلے والے نہ بلاؤ رشتہ داروں بھی نہ بلاؤ نہ اپنے پڑوسیوں کو بلاؤ اپنی بیوی اپنے بچوں کو بٹھاؤ بیوی کو بٹھاؤ اور بٹھا کر حضور پر درود شریف پڑھو اور اینڈ میں دعا کرو اور بچیاں نو دسو پترو یہ نبی پاک تے درود شریف اساں تاں پڑھیا ہے کہ دے نال برکت ہوئے گی تساں اپنی اولاد نو کدی حضور دا نام شاید دسیا بھی ہوے یا نہ دسیا ہو یہ تو بڑی گل ہے جی محفل وچ آ بیٹھے ہو تو پھر بعد وچ جدوں ساڈے قسم حالت بری ہے نا جی کہ بلا اساں بعد وچ جدوں بیڑا غرق ہوندا ہے پھر آدھے ہائے لٹ گئی سب کمائی کیوں اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا دل کو خدا جو عقل دے تو تیری گلی سے جائے کیوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں اے میں بڑے بڑے بندے تک اپنی اولاداں دے نافرمان ہونے دی ساڈے کول دعاواں کراندے ککھ فائدہ نہیں ہونا اساں کی کراں دعا اے پیر سائیں دعا کرن گے میں دعا کراں گا او اٹی پٹھی رکھی ہوئی اٹ الٹی رکھی ہوئی ہے بنیاد الٹی ہے تم ان کو حضور کی محبت سکھاؤ انہیں بتاؤ حضور ہی حضور ہے اگر ان کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی میرے رب کی قسم تمہاری عزت بھی ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی چونکہ پھر جب حضور کی محبت پیدا ہوگی یہ کہیں گے حضور کا فرمان ہے پیو دے سامنے اچھا نہیں بولنا ماں دے سامنے اچھا نہیں بولنا جنت تیری ماں کے پیروں کے نیچے ہے لیکن تو نے اگر ان کو کچھ بتایا ہی نہیں تو پھر میں تجھے بتاؤں کیا ہوگا بتاؤں میں سب چھوٹا جا داڑھی چھڑی میری کوئی نہیں سی ساڑھے پنڈ ایک مولوی صاحب آمدے سن ہر 6 مہینے بعد اللہ جانے وہ سستے بول سنتان دے سن یا انہوں نے بھی کوئی اگے پیچھے بلاندہ کوئی نہیں سی مولوی صاحب تقریر کرنے آتے تھے ہر 6 مہینے یا 5 مہینے بعد آتے تھے نام نہیں لیتا میں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اچھا ہم بھی بچے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے چلے جاؤ مسجد بیٹھنا ایک دن وہ ساڑھے پنڈ دے بابے انہوں نے آگیا مولوی جی آج نا ماں پیو دے ادب تے تقریر کرنے کیا کرنا ماں پیو دے مولوی صاحب آگیا انشاءاللہ کرانا مولوی صاحب بیٹھے تقریر ہونا شروع کی تھی چنگیاں پہلے حدیثاں وغیرہ سنائی ہونا پھر انہوں نے کیا وہ میں نے گل یاد ہے گل تواڈے کم دی انہوں نے کیا حضور دی محبت سکھاؤ اولاد نو تے نبی پاک دے فرمان دسو انہوں نے پئی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے تے پیو جنت کا کھونٹا ہے یہ انہوں نے دسو تساں انہوں نے سکولے بھیج دے ہو تو ضرور بھیجو لیکن وہ سکولوں والے کو ہی شی کڈ کیٹ شیٹ ڈیٹ بیٹ ریٹ فیٹ کیٹ ایروپلین ایلیفینٹ اے بتاتے وہ انہوں نے وہ بھی سکھاؤ تو نبی پاک دیاں گلاں سکھاؤ یہ گل کر کے انہوں نے کہا میں تمہیں ایک گل سنا دا اے جی گل سنا دا کہ بلا چاچو وصول القوس سن انہوں نے کہا ایک بندہ ایک پنڈ وچ ایک منڈا سی کلائی سی ماں پیو دا ماں پیو نے انہوں کوئی دین دی گل نہیں دسی کوئی لوڈا پیارا بچہ انہوں مجھاں لے دیتیاں مجھاں چارن جاندہ سی ایک دن وہ مجھاں چار کے واپس آیا تو ماں تو پیو دو میں لڑ رہے سن آپس انہیں ٹھوک لایا تھانو تو ڈنڈا ہاتھ جی پڑھیا 5-7 ماں نو ماریاں 5-7 پیو لکاں تے وہ ماں پرہ جا بیٹھی پیو بھی پرہ وہ محلے لے کٹھے ہو گئے کہ ظالمہ پیو نو مار دیتا ہی تو ماں نو بھی مار اس نے کہا میں کیڑا ظلم کیتا ہے یہ نسخہ تو ساری دیاڑی میں آزمانا جدوں مجھاں آپس ہی لڑ دیاں 5-7 ایک نو ماردا 5-7 ایک نو ماردا جو کچھ انہیں سکھیا ہے وہ انہیں کیتا ہے کاش تمہاری اولاد رسول اللہ کا فرمان سیکھے جو سیکھو گے وہ کرو گے میرے کلیجے کے ٹکڑوں اگر یہ سکھاؤ تو حضور کا فرمان کہ اے مومن اگر تو اپنی ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھے تو تجھے مقبول حج کا ثواب ملے گا اگر یہ سیکھیں گے تو تیرے چہرے کو صبح و شام دیکھیں گے تو یہ میری درخواست ہے اعمال کی طرف ہم اعمال کے منکر نہیں چونکہ یہ بھی گل حضور دیئے حضور نے سکھایا ہے ہاں البتہ ایک فرق ضرور ہے ہمیں وہ یہ میں اپنی تعلیم بتلانے لگا ہوں یہ اعمال کا میں منکر نہیں ہوں لیکن اعمال کو میں پریورٹی نہیں دیتا بس یہ گل پکی یہ میں نہیں کہتا کہ اعمال پر گل مکڑی ہے اے جتنے کوئی بڑا عالم چھوٹا نہیں جنہوں 4 سلطان دیاں ہوں وہ بھی میرے سر دا تاج ہے لیکن مسئلہ کسے بڑے کو پوچھو جا کے قرآن کے ہاتھ رکھا کے پوچھو اہل سنت والجماعت کا موقف اور عقیدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن چھٹکارا کس پر ہوگا
چھٹکارا جو ہوگا وہ عقیدے پر ہوگا. اعمال اچھے ہوں گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. باقی چھٹکارا حضور کے ماننے اور نہ ماننے پر ہوگا. اسی حاکم کے ایک دن میں نے پیر چومے تھے, زمانہ پہلے کی بات ہے, بڑی بڑی میرے مولویاں دی گلاں بھی سننیاں پیاں کہ یار تم عجیب آدمی ہے, وہ حاکم دے پیر چوم لے, حاکم دے ہاتھ چوم لے. اور وہ میں نے کیوں چومے تھے؟ یہی حاکم ایک جگہ پر اس نے کلام پڑھا اور وہ کلام یہ تھا, نہ دن نہ مہینے نہ سال تے مکنی ہے, اے آمنہ گل حشر دی تیرے لال تے مکنی. اس لیے میں نے اس کے ہاتھ چومے. تو میرے بھائیوں عقیدہ یہی رکھنا ہے کہ حشر دی گل آمنہ دے لال تے مکنی ہے. باقی اس عقیدے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز چھوڑ دو, نہ اس عقیدے کا یہ مطلب ہے آپ باغی ہو جاؤ, نہ اس عقیدے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اعمال کا جنازہ نکال دو. اعمال درست رکھو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا غلام وہ ہے جس سے میرے کردار کی خوشبو آتی ہو. اے داتا صاحب, تو خواجہ صاحب, انہوں نے تک کے بندے کلمہ پڑھ دے رہے ہیں. کیوں؟ یہ بے عمل تھے. پتروں ان کے اعمال حضور پر نور کی تتبع میں تھے. جو بھی انہیں دیکھتا گیا کلمہ پڑھتا گیا. بلکہ ابھی بھی میں آپ کی عقلوں کے مطابق بات کر رہا ہوں. حالانکہ ان کا مرتبہ یہ تھا, قسم قرآن کی, ان کے کرورے کو دیکھ کر, پیشاب کو دیکھ کر کافروں نے کلمہ پڑھا. یہ ان کا مرتبہ تھا. اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے, کامل محبت عطا فرمائے. اور بے اولادوں کے لیے یہ نسخہ ہے کہ 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں. کتنی باری؟ اچھا بولو, اچھا بولو. یہ بھی نسخہ میرا نہیں ہے, یہ امام حسن کا نسخہ ہے. وہ مڑ مڑ کے سنگی بے اولاد کا کہنا ہے, یہ میرا نسخہ نہیں, یہ بھی گل ساری. اور امام حسن نے اپنے کولوں تو نہیں نہ فرمائی, امام حسن پاک نے نانا جی دی گل سنائی. وہ اصل میں حضرت معاویہ کے دربار میں جب گئے نا حضرت امام حسن, وہ دربار میں حضرت معاویہ کے ایک بندہ تھا 25-27 سال سے, جس کی اولاد کو نہیں تھی. وہ جب حضرت امام حسن گئے تو سارے دربار والے اٹھ گئے. سمجھ آئی؟ وہ سارے اٹھ کے کھلو گئے, انہاں عزت بجا لائی. وہ جنا نواں سی کوئی, یعنی وہ دربار جی تو پرانا سی, مگر امام حسن انہیں نہیں سی تکیا. اس نے کہا کہ یہ کون آیا ہے, آج سارے اٹھ رہے ہیں, خود حضرت معاویہ بھی اٹھے ہیں, تو کون آیا ہے؟ اسے کسی نے کہا یہ ابن الرسول ہیں, رسول اللہ کے بیٹے ہیں, تو یہ وہ آئے. اچھا وہ تاک بچ رہا ہے کہ جدوں یہ نکلن گے نا اپنی عرضی پیش کر سکیں کہ میری اولاد کوئی نہیں. تو جب وہ حضرت امام حسن وہاں سے نکلے تو انہوں نے عرض کی, حضور آپ رسول اللہ کے بیٹے ہو, میں نے تو پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا ہے, مجھے تو معلوم نہیں, تو میری اولاد نہیں ہے 25-27 سال سے. آپ نے فرمایا استغفار کیا کر, روزانہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا. اس آخیا ٹھیک. آپ سال بعد کے تشریف لے گئے تو او دے ایک سال وچ ایک حمل نال 10 منڈے ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کتنے منڈے ہوئے؟ اچھا بولو. 10 منڈے ہو گئے. یہ بیوی دے جو عاملہ ہوئی بیوی 1 ہی عمل چھوڑ. وہ پھر لڈو مٹھائی وغیرہ اس نے تقسیم کیے. تو حضرت معاویہ نے پوچھا اس سے کہ ذرا یہ کیا کیتا ہے تو تیری اولاد ہوئی؟ تو وہ بھی 10 منڈے. اس نے کہا قبلہ وہ جو آپ کے پاس تشریف لائے تھے نا ابن الرسول, میں نے ان کی خدمت میں گزارش پیش کی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا تھا استغفر اللہ پڑھیا کر تو پتر ہو جا سن, تو میں وہ دے عمل کیتا ہے تو میرے 10 منڈے ہوئے. پھر حضرت معاویہ نے پوچھا ان سے کہ یار یہ حدیث شریف تو نہیں ہے کوئی ایسی ذہن میں میرے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ 10 منڈے ہوں گے استغفار کرنے لگا. وہ جب اس نے پھر حضرت امام حسن سے ملاقات کی اس لڑکے نے جس کی اولاد نہیں تھی, تو آپ نے بغیر اس کے بولے ہوئے کہا حضرت معاویہ سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ یہ حدیث شریف کی طرف بعد میں آئے, قرآن شریف میں ہی لکھا ہوا ہے جو کثرت سے استغفار کرے گا میں اس کو بیٹوں کی دولت عطا کروں. اور وہ قرآن شریف میں کہاں لکھا ہوا ہے؟
فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ ہن تانوں میں کہاں نا میرے کول ایک تویز ہے تے تساں سارے میری کار قابو کر لینی، ٹرن نہیں دینی، لیکن اساں مسلمان ہاں نا، ساڈے عقیدے اتنے کمزور نے جدی کوئی یاد نہیں۔ اے پترو، یہ قرآن شریف دی آیت ہے، اگر تم استغفار کرو گے تو تمہاری تکلیفیں بھی دور کروں گا، برسات بھی رحمت کی کروں گا، اور تمہیں پتر بھی دوں گا، مال بھی دوں گا۔ میں نے تو کل آپ کے پروگرام میں نسخہ پیش کیا تھا رضوی بھائی کو، میں نے ان سے کہا تھا حاکم صاحب نے بھئی 3 تسبیحاں روزانہ استغفر اللہ دیاں پڑھیا کرو تو اڈا نظر نیاز ود جائے گی۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں آپ استغفار پڑھا کریں، آپ کی روزی میں بھی برکت ہوگی، اور جو بے اولاد ہے اسے اولاد بھی نصیب ہوگی۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید مشتاق شاہ صاحب، آپ کا بھی مشتاق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ سے مجھے غائبانہ بہت محبت ہے۔ آپ کے جو والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، مجھے ادھر آپ کا ایک کمالیہ میں ایک ساتھی ہے بابا شیرہ، انہوں جان دے ہو سو، وہ بابا میرے کو بڑا اندر ہے۔ اس عرصے وچ آپ دے والد ماجد بیمار سن، علیل سن، اور میری بڑی تمنا سی کہ میں انہوں دی زیارت کروں، لیکن اللہ پاک دی طرفوں کوئی تقدیر وچ نہیں سی۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ پاک آپ ان کی نشانیاں ہیں، اور صرف ان کی نہیں، حضور پاک کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک آپ کا سایہ اس پوری امت پر سلامت رکھے، آمین۔ میں آپ کے غلاموں کا غلام ہوں، اور آپ مجھے اپنی خلوت والی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، جو آپ کی دعائیں میرے حق میں بھی قبول ہوں گی، ہم سب کے حق میں قبول انشاءاللہ۔ جی اب آپ کے سامنے حق 4 یار والا کلام حضرت رضوی صاحب پیش کرتے ہیں۔